آج دل میں اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ علی پور کی سرزمین پر اس قدر لوگ بے غیرت ہو چکے ہیں کہ آج اگر آپ چائے کی ٹپریوں پر جا کر دیکھو، ہوٹلوں پر جا کر کے دیکھو تو لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، اس کی برائی کرنے میں اس کی برائی کرنے میں پورا وقت گزر رہا ہے، لیکن انہیں یہ افسوس نہیں ہو رہا ہے کہ ایک جلسہ منعقد کیا گیا ہے، وہاں پر اللہ و رسول کا ذکر ہو رہا ہے، ہم وہاں جا کر ذرہ برابر بھی وقت نکال کر جو ہے اللہ و رسول کا ذکر سن لیں۔ یہ لوگوں کا بالکل بھی لوگوں کو خیال نہیں آتا، لوگوں کی ضمیر اس قدر مر چکی ہے، لوگوں کا دل اس قدر کالا ہو چکا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اگر تمہارا یہی حال رہا، اگر تمہارا یہی سسٹم رہا تو آئندہ وہ دن دور نہیں کہ تم جس جلسے کی آج توہین کر رہے ہو، جس جلسے کی بے حرمتی کر رہے ہو، وہ جلسہ کرنا بھی تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ تم دیکھ رہے ہو اور ہمیں کیسے رہنا چاہیے، اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اس کے متعلق ہمیں کچھ بھی خبر نہیں، تو ہمارا حال ہو گیا ہے گائے بھینس اور جانوروں کی طرح، کہ جس طریقے سے جانور، جس طرح سے گائے بھینس اپنا چارہ کھا کر کے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں اور صبح گھر کو بالکل جو ہے گندگی سے بھر دیتے ہیں، وہی حال ہمارا ہو گیا ہے کہ ہم باہر جا کر کے لیت پلیت جو بھی ہوتا ہے، جائز ناجائز حلال حرام کسی کی تمیز نہیں، تمام چیزیں کھا کر کے ہم اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں اور صبح جا کر کے باتھ روم کر کے چھوڑ کے آتے ہیں۔ آج ہمارا یہ حال ہے۔ مسلمانوں، خاص کر کے میں علی پور کے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ تمہارے اتنی غیرت مر چکی ہے، تمہارا ضمیر اتنا مر چکا ہے کہ تم چائے کے ہوٹلوں میں جا کر کے دنیا کی فالتو کی باتیں کرتے ہو، لیکن تمہارے بغل میں، یہی مسجد کے بغل میں، مسجد غوثیہ کے بغل میں جو ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک جلسے کا پروگرام رکھا گیا ہے، لیکن تمہارے کانوں تک جوئیں تک نہیں رنگتی اور تم کو ہماری آواز سنائی نہیں پڑتی کہ تم جو ہے چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر باتوں میں مشغول ہو، اس کی برائی اس کی برائی کرنے میں مصروف ہو، لیکن تم کو یہ فرق نہیں پڑتا، تمہیں ذرہ برابر بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ ایک جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ اور رسول کا ذکر کا جلسہ سج رہا ہے اور جلسہ ہو رہا ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم جلسہ سن کر کے اب نیکیوں میں اضافہ کریں اور اپنے نامہ اعمال میں جہاں تک ہو سکے نیکیوں کا پروا بھاری کریں، تاکہ یہی نیکیاں ہمارے کل بروز قیامت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے ذریعے سے ہم جنت میں داخلہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے قبر میں یہی نیکیاں کام آئے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، قبر کی منزل کو بھلا بیٹھے ہیں اور ہر طریقے سے صرف دنیا کی طرف، دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ یاد رکھنا کہ جس خدا کو دینا آتا ہے اس خدا کو لینا بھی آتا ہے، اور جس خدا اللہ اور رسول کے فرمان کی تم توہین کر رہے ہو، جس اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے حکم کی جو تم ہے سراسر ان کے حکم کے پامال کر رہے ہو، یاد رکھو کہ اللہ رب العزت ہم اور آپ پر عذاب نازل نہیں کر رہا ہے، وہ صرف اور صرف اس کے محبوب دانے غیوب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے، ان کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے کہ آج ہم پر عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے، ورنہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام آئے اس دنیا میں، جن لوگوں نے بھی اللہ اور رسول کی باتیں نہیں مانی، ان کے اوپر طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے اور وہ ہلاک اور برباد ہو کر رہ گئے۔ تم پر اپنے رسول کا یہ احسان ہے، احسان مان کر ہی تم ہے جو ہے محفل میلاد میں آؤ، دینی باتیں سنو، یہاں پر کسی کی برائی نہیں کی جاتی، یہاں پر کسی کو گالی نہیں دی جاتی، بلکہ تمہیں تمہارا دین سکھایا جاتا ہے، تمہیں کیسے چلنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے اٹھنا ہے، لوگوں سے کیسے باتیں کرنی ہے، وہ تمام تر چیزیں تمہیں سکھائی جاتی ہیں۔ آؤ اور اپنے رب کے حضور اور اپنے رب کے دربار میں آ جاؤ، تمہارے رب کا ذکر ہو رہا ہے، اور جب تم اپنے رب کے ذکر میں آ جاؤ گے تو دنیا کی یادوں سے غافل ہو جاؤ گے، دنیا کی تمام تر برائیوں سے، بے حیائیوں سے غافل ہو جاؤ گے، اور جب غافل ہو جاؤ گے
تو تم جو ہے تمہارے نیکیوں کا پردہ بھاری ہوگا اور تم نیکیوں کما کر کے تمہارے وہ نیکیاں قیامت میں کام آئیں گی، قیامت میں کام آئیں گی اور قبر میں کام آئیں گی۔ مسلمانوں، اتنی تمہید آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ لوگ عقل مند ہیں، کوئی گائے بھینس بیل نہیں ہے کہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت پڑے۔ آپ سمجھدار ہیں، اللہ نے آپ کو عقل سے نوازا، اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، آپ کو سمجھنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ بھی، ان سے میری گزارش ہے، جو لوگ بھی چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر اس کی برائی، ہماری برائی تو خوب ہو رہی ہوگی، ہم کو تو خوب گالی دی جا رہی ہوگی، لیکن گالی دو، برائی کرو، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب تک جسم میں جان ہے، میں اللہ رسول کی باتیں کرتا رہوں گا، حلال و حرام کی باتیں کرتا رہوں گا، جائز و ناجائز کو جو ہے آپ کے سامنے بیان کرتا رہوں گا، کیونکہ شاعر نے کہا ہے کہ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کا، میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کا، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ میرا کام ہی ہے کہ میں آپ تک دینی پیغام پہنچاؤں۔ آپ مجھ کو لاکھ گالی دو، میرے بارے میں لاکھ فیلنگ کرو، لاکھ برائی کرو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، اپنے رب کے رسول پر بھروسہ ہے کہ جب تک میرے رب نے میرے لیے اس علی پور کی دھرتی پر روزی لکھ دی ہے، تب تک کوئی مائی کا لال میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ جس دن میری روزی یہاں سے ختم ہو جائے گی، میں اپنے آپ یہاں سے چلا جاؤں گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں نہیں سوچتے ہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا یہی کام ہے کہ میں جب تک رہوں گا دین و سنیت کے آپ کے سامنے باتیں کرتا رہوں گا، آپ کو نمازوں کی تلقین کروں گا، آپ کو روزوں کی تلقین کروں گا، آپ کو ہر طریقے سے شریعت مطالعہ کے مطابق زندگی گزارنے کی آپ کو التجا کرتا رہوں گا، گزارش کرتا رہوں گا۔ عمل کرنا نہ کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا کام ہے۔ اگر عمل کرو گے تو تمہارے لیے بھلائی ہے، اگر عمل نہیں کرو گے تو پھر قبر میں جا کر تمہیں پچھتانا پڑے گا، رونا پڑے گا، گڑگڑانا پڑے گا، پھر اس وقت تمہارا کوئی کام نہیں آنے والا۔ نہ تمہارے بال بچے کام آئیں گے، نہ گھر والے کام آئیں گے، نہ دنیا والے کام آئیں گے، نہ دوست و احباب کام آئیں گے، یہاں تک کہ میں بھی کام نہیں آؤں گا۔ میں صرف اتنا کام آؤں گا کہ میں تمہاری قبر میں جا کر فاتحہ پڑھ دوں گا، تمہارے لیے جنازے کی نماز پڑھ دوں گا، بس اتنا۔ لیکن تمہارے ساتھ جا کر قبر میں جا کر تمہارے لیے جب فرشتے تم کو جب سوال کریں گے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اس کا جواب میں نہیں دوں گا بلکہ اس کا جواب تمہیں خود دینا پڑے گا۔ اس لیے مسلمانوں، ابھی بھی کمر باندھ لو اور اپنے آخرت کی تیاری کرو، اپنے قبر کی تیاری کرو۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ابھی اپنی تقریر شروع نہیں کی تھی، لیکن بات دل پہ آئی تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب یہ آپ کے اوپر یہ لازم ہے، آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگوں سے جہاں تک ہو سکے، جتنی جلدی ہو سکے آپ لوگ محفل میلاد میں تشریف لاؤ، تاکہ میں اپنی گفتگو کا آغاز مکمل طریقے سے کر دوں اور کچھ دینی باتیں، کچھ قرآن و حدیث کی باتیں آپ کے سامنے بیان کر دوں، تاکہ ان باتوں کو سن کر آپ بھی اپنے دل میں اتر آؤ اور ساتھ ہی ساتھ اپنی نیکیوں کا پردہ بھاری کرو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين إلى غير النهاية۔ شاعر کہتا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دل لہو میں کھونا تجھے، دل لہو میں کھونا تجھے، شام صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور دوسری جگہ شاعر نے کہا
نہ خدا ہی ملا، نہ ایصال سلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ محترم سامعین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنی اور سارے کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للمؤمنین شفیع المذنبین حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ہدیہ درود شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور میرے ساتھ مل کر آپ کے اندر جتنی بھی طاقت ہے، جتنی قوت ہے، جتنی اللہ رب العزت نے آپ کو آواز دی ہے، ان آوازوں کے ساتھ آپ لوگ میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہ کی مدد ہوتی ہے، ہم اور آپ تھوڑے ہیں لیکن دلدار لوگ ہیں، جاندار لوگ ہیں، شوق اور جذبہ والے لوگ ہیں، تو انشاءاللہ ہم بھلے ہی تھوڑے ہیں لیکن ہزاروں کی تعداد میں ہم بھاری ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا جلسہ ضرور کامیاب ہوگا۔ بس آپ اور ہم کو جہاں تک ہو سکے مل کر کے ساتھ دینا ہے، آپ لوگوں کو میرا ساتھ دینا ہے۔ جب آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے، اور کس طریقے کے ساتھ، روپیہ پیسہ لے کر کے نہیں یا اور چیز سے نہیں، بلکہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، جب تک آپ جلسے میں رہیں گے آپ کو سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرنی ہے، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند کرنی ہے، الحمدللہ کی صدائیں بلند کرنی ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک ہمارا ایمانی جذبہ بیدار ہوگا، ہمارے دل میں جو کالا پن چھایا ہوا ہے، ہمارا دل جو کالا ہو چکا ہے، سبحان اللہ کی صداؤں سے ہمارا دل انشاءاللہ، ہمارے دل کے کالا پن دور ہو جائیں گے اور ہماری نیکیوں میں اضافہ بھی ہوگا۔ تو آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں سب لوگ؟ حضرت کی والہانہ اور فاضلانہ تقریر ہوگی انشاءاللہ تعالی، گرجدار اور لچکدار تقریر ہوگی، آپ کو حضرت کی تقریر سن کر بالکل محظوظ ہونا ہے۔ میں بس کچھ کلمات جو پند و نصیحت کے ہیں، پند و نصیحت کے جو کلمات ہیں، میں وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، پھر اس کے بعد میں اپنی جگہ لوں گا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس کا آسان اور سلیس اور سیدھا سادہ مفہوم یہی ہوا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ میں ہم اور آپ کو اپنے اندر اپنے رب کا خوف پیدا کرنے کا حکم دیا گیا کہ ہمارے دل میں، اپنے دل میں سب سے پہلے اپنے رب کا خوف پیدا کرنا ہے، اپنے رب کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ جب ہم اپنے رب کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لیے، اپنے رب کا خوف اپنے دل میں بسا لیے، پھر ہم کو حکم ہوا کہ اب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ سچے لوگ وہی ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، سچے لوگ وہی ہیں جو اپنے دل میں اپنے رب کا خوف کرتے ہیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے صحابہ اکرام کی زندگی کا مطالعہ کیا ہوگا، آپ نے بزرگان دین کی زندگی کا مطالعہ کیا ہوگا، آپ نے اولیاء اکرام کی زندگی کا مطالعہ کیا ہوگا کہ ان کے دل میں کس قدر اپنے رب کا خوف رچا اور بسا تھا کہ دنیا آج ان کو کوئی اللہ کا ولی بن کر کے چمکا تو آج دنیا کوئی ان کو غوث پاک کے نام سے جانتا ہے، دنیا ان کو آج خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتی ہے، دنیا آج ان کو حضرت اخی سراج الدین سعد اللہ پوری کے نام سے جانتی ہے، دنیا ان کو حضرت مختوم علاء الحق پنڈوی کے نام سے جانتی ہے۔ گویا مسلمانوں کہ اگر آپ کے اندر اللہ کا خوف آ جائے گا، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا اپنے دل میں، جب آپ اپنے رب کا ڈر جب آپ سنبھالیں گے تو انشاءاللہ جب ڈر سمجھائے گا، ڈر جب پیدا ہو جائے گا تو پھر آپ کے اندر سے برائیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ جو کھلے عام گناہ کر رہے ہو ان گناہوں سے آپ باز آنا شروع ہو جاؤ گے، اور باز آ کر کے آپ کی جب نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور جب تمہارے نیکیوں میں اضافہ ہوگا، تمہارے اندر تمہارے رب کا ڈر پیدا ہوگا، تو پھر جب تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا تو یہ پوری دنیا تم سے راضی ہو جائے گی، دنیا کے تمام لوگ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو اب تمہیں یہ سوچنا ہے، یہ فکر کرنا ہے کہ ہمیں دنیا والوں کو راضی کرنا ہے یا اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ ایک حدیث پاک جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے اگر اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہو تو یاد رکھو کہ
उस दुनिया वाले को पैदा करने वाली जात तुम्हारे रब की है। जिस दुनिया वाले को राजी करने के लिए तुम अपने रब को नाराज कर रहे हो, वो रब उस दुनिया वाले के दिल में ऐसी बातें डाल देगा कि जो दुनिया वाले तुमसे मोहब्बत करते हैं, धीरे धीरे वो दुनिया वाले तुमसे नफरत करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर तुम दुनिया वाले को नाराज करके अगर अपने रब को राजी कर लेते हो, तो याद रखो कि उससे दुनिया को पैदा करने वाला तुम्हारा रब है। जब तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाएगा, तो उसी दुनिया वाले के दिल में वो मोहब्बत डाल देगा कि आखिर में दुनिया वाले भी तुमसे राजी हो जाएंगे, तुमसे खुश हो। लेकिन आपका हमेशा ये मामूल होना चाहिए कि हम दुनिया वालों को राजी करने में कहीं अपने रब को नाराज न कर दें, कहीं मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए। और याद रखो मुसलमानों कि जिसका रब जिससे नाराज हो गया, जिस बंदे से, वो दुनिया ही में जलील खार और रुसवा होकर के मरेगा। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर खौफ इलाही पैदा करो, अपने अंदर रब का डर पैदा करो। एक बहुत ही मारूफ वाकया जो है मैं आपके सामने बयान करता चलो। एक मस्जिद का वाकया है, एक इमाम साहब है, गालिबन बनारस की सरजमीन पर या कहीं का वाकया है, मुझे वहां जगह का नाम मालूम नहीं, लेकिन वाकया ये है कि एक कहीं पर एक इमाम साहब रहा करते थे। इत्तेफाक से रात का वक्त है, 12 बजे की रात है, और उस वक्त क्या देखा जाता है कि जब इमाम साहब अपने हुजरे में आराम करने जा रहे हैं, उस वक्त एक होता है कि एक लड़की जो बहुत ही हसीन और जमील है, बहुत ही खूबसूरत लड़की है, वो भागते हुए दौड़ते हुए मस्जिद के दरवाजे के पास जो है आकर के रुक जाती है। पता चला तो वो औरत जो लड़की थी वो भागते हुए इसलिए आ रही थी कि कुछ बदमाश किस्म के लड़के, कुछ शरारत किस्म के नौजवान लड़के उस लड़की का पीछा कर रहे थे और उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए वो औरत, वो लड़की, वो उन लोगों से बचने के लिए वो मस्जिद के सहन में आ जाती है, मस्जिद के दरवाजे में दाखिल हो जाती है। अब देखा जा रहा है कि उस वक्त मस्जिद में लाइट का भी सिस्टम नहीं था, लाइट भी नहीं है, मस्जिद में सिर्फ मोमबत्ती जल रही है। वो औरत जब दरवाजे पर पहुंचती है, इमाम साहब देखते हैं, इमाम साहब भी बेचारे कुंवारे हैं, उनकी भी शादी शुदा वो नहीं है, शादी भी नहीं हुई। उधर एक बगल में जो है वो लड़की बैठी हुई है, इधर इमाम साहब अपने हुजरे पर बैठे हुए हैं। अब हर वक्त जो है इमाम साहब के ये शैतान वरगलाता है, शैतान उसके दिल में ये बात डालता है कि ये लड़की अकेली है, तुम्हें कुछ करना है तो इसके साथ कर लो, जो कुछ भी करना है इसके साथ कर लो, या कोई देखने के लिए नहीं आता। लेकिन वारे इमाम साहब, उनके आप ईमान पर, उनके अकीदे पर कुर्बान जाओ कि उनको, उनके दिल में अल्लाह का किस कदर खौफ था, किस कदर डर था। वो इमाम साहब के दिल में जब भी ये शैतान वसवसा डालता कि तुम उस लड़की के साथ कुछ गलत कर सकते हो, उस वक्त वो मोमबत्ती पर अपना हाथ रख देता था, और हाथ रख करके वो जब मोमबत्ती पर जब अपनी उंगली रखता था तो उंगली उसकी जलन जब उस पर आती थी, आग की तपिश जब उसकी उंगलियों को लगती थी, तो जलन की वजह से अपनी उंगलियों को उस आग से हटा लेता था, और उस अपने जिस्म से, उस उंगली से, और अपने दिल में ये कहता था कि इस दुनिया की मामूली सी आग जो एक मोमबत्ती के जरिए से तैयार हुई है, जब इस आग को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर हम इस लड़की के साथ अगर हम कोई गलत हरकत करते हैं तो मेरा परवरदिगार, मेरा रब मुझको जहन्नम की आग में डाल देगा। तो एक मामूली सी मोमबत्ती की आग को अगर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हम जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे। फिर इसी तरह मामूल चलता रहा। इमाम साहब के जो है उसको शैतान उसके दिल में वसवसा डालता रहता था। इसी तरीके से 3 बार उस इमाम साहब ने उस मोमबत्ती पर अपनी उंगली को रखा है, अपने हाथ को रखा है, और उसके अंदर ये रब का डर था कि अगर मैंने इस लड़की को अगर इसके साथ कुछ गलत हरकत किया तो इसकी वजह से मुझे जहन्नम की आग नसीब हो सकती है, मैं जहन्नम की आग में डाला जा सकता हूँ। लेकिन एक मोमबत्ती की मामूली सी मोमबत्ती की आग अगर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो हम जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। मुसलमानों, उस इमाम साहब के दिल में अल्लाह का खौफ था, डर था, जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़े गुनाह अजीम से वो बच गया, एक जुर्म अजीम से बच गया। तो उसी तरह मुसलमानों, आपके सामने इस वाक़े के जरिए से आप तक ये बात मैं पहुंचाना चाहता हूँ, आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि अपने अंदर, हमारे दिल में शैतान बहुत वसवसे डालते हैं, बहुत सारी चीजें जो है हमको वरगलाता है, हर तरीके से वो वरगलाता है, लेकिन हमें शैतान
کے بس میں نہیں آنا ہے، شیطان کے وس میں نہ آ کر کے ہمیں جو ہے اگر شیطان میرے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے یا کسی طریقے کے غلط خیالات ہمارے دل میں اگر ڈالتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہمیں اپنے یا رب کو یاد کرنا چاہیے. اور سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جب تمہارے دل میں کوئی اگر غلط خیال آئے تو تم اپنے قبر کے منظر کو یاد کر لیا کرو، اپنے قبر کی تاریکی کو یاد کرو کہ جب ہم کو قبر میں ڈال دیا جائے گا اس وقت ہم کو کون بچانے آئے گا، اس وقت ہمارا کون پرسان حال ہوگا. جب اپنے موت کا منظر جب تم سامنے رکھو گے کہ جب ملک الموت ہمارے روح کو قبض کرنے کے لیے آئیں گے اور کس قدر موت کی جو ہے وہ تاب کس قدر ہوتی ہے، موت کے تاب کو نہیں لا سکتے. فرشتہ اس قدر بھیانک شکل میں آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کے کسی کے منہ کھلے رہ جاتے ہیں، کسی کا ہاتھ ٹیڑھے کا ٹیڑھا رہ جاتا ہے، کسی کا پیر ٹیڑھے کا ٹیڑھا رہ جاتا ہے، کسی کی گردن ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہ جاتی ہے. آخر کیوں؟ کیونکہ اس کی روح اسی حساب سے اسی حالت میں قبض کر دی گئی ہے کہ جو فرشتہ جو ملک الموت ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، جب وہ روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو بہت ہی بھیانک شکل میں آتے ہیں. اور وہ بھیانک شکل میں سب کے پاس نہیں آتے بلکہ جس طرح سے جس کی نیکیاں ہوتی ہیں، کوئی اگر متقی پرہیزگار آدمی ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک نورانی شکل میں وہ تشریف لاتے ہیں. لیکن اگر کوئی برا شخص ہوتا ہے، جو برا شخص جس کا پورا لمحہ پورا وقت جو ہے صرف برائی میں گزرا ہے، تو اس کے پاس اس حالت میں آتے ہیں کہ وہ شخص جب اس شخص کی نظر جب ملک الموت کی طرف پڑتی ہے تو اس کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں، اس کے ہاتھ ٹیڑھے کے ٹیڑھے رہ جاتے ہیں. تو مسلمانوں، جب تمہارے پاس تمہارے دل میں شیطان اس طرح کے وسوسے ڈالے تو تم کو چاہیے کہ اپنے موت کی منظر کو یاد کرو کہ اس وقت فرشتہ کس شکل میں ہمارے پاس آئے گا. اپنے قبر کی منظر کو یاد کرو کہ اس وقت جو ہے ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اگر ان تمام تر چیزوں کو اپنے دل میں بساتے ہو، اگر تم یاد کرتے ہو تو انشاءاللہ تمہارے اندر رب کا ڈر پیدا ہوگا، رب کا خوف پیدا ہوگا. اور جب رب کا خوف پیدا ہوگا تو تم برائیوں سے رک جاؤ گے. اور اسی طرح جب تم سونے کے لیے جاؤ، کیونکہ نیند کو آدھی موت قرار دیا گیا ہے. کیا جب بندہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو اسے کچھ خبر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اس کے بدن کو کاٹ دو، کچھ بھی کرو اس کے ساتھ، لیکن اس کو کچھ پرواہ نہیں، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی نیند میں سو چکا ہے، وہ خواب غفلت میں جا چکا ہے. تو نیند کو جو ہے آدھی موت قرار دی گئی ہے. تو اب جو ہے اگر ہم نیند کی حالت میں ہوتے ہیں تو اب ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا. کیا پتہ ہماری روح قبض ہو جائے، ہم کو جو ہے صبح کا سورج دکھنے کو ملے یا نہ ملے. تو اس لیے جب ہم سونے کے لیے جائیں تو اس وقت بھی ہم کو یہ یاد کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، ہمیں قبر میں بھی جانا ہے، فرشتہ ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے گا. تو یہ تمام تر چیزیں جب آپ سوئیں گے، جب یاد کر کے سوئیں گے تو آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، آپ برائیوں سے رک جائیں گے. سونے کے ٹائم آپ کو چاہیے کہ آپ کلمہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نیند کی حالت میں ہی موت ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس نے کلمہ پڑھ کر کے سویا ہے تو اس کی موت حالت ایمان میں ہوئی ہے. کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے شب و روز یعنی ہمارے رات اور دن جو گزر رہے ہیں وہ کس حالت میں گزر رہے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری زبان سے ایسے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہم اپنے ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، اپنے ایمان سے نکل جاتے ہیں. لیکن اگر جب تم رات میں جب تم سونے جاؤ گے، جب تم کلمہ پڑھ کر کے سو لو گے، استغفار کر کے اگر تم سو لو گے تو تمہاری موت جو ہے وہ ایمان کی حالت میں ہوگی. اور جب تمہاری موت ایمان کی حالت میں ہوگی تو تمہارے لیے قبر کے عذاب میں بھی تخفیف ہوگی، تمہارے لیے آسانی ہوگی. ہر طریقے سے تمہیں میدان محشر میں بھی تمہارے لیے آسانی پیدا ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ تمہارے قبر میں بھی آسانی پیدا ہوگی. اس لیے مسلمانوں، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ میں جو اپنے اندر جو ہے رب کا خوف پیدا کرو. اور رب کا خوف جب تمہارے اندر پیدا ہو گیا تو پھر پاک پروردگار عالم نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں سے مراد کون ہے؟ جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ سچے ہیں کیا؟ جو لوگ جوا کھیلتے ہیں وہ سچے ہیں کیا؟ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ سچے ہیں کیا؟ جو ایک دوسرے میں دشمنی لگاتے ہیں وہ سچے ہیں کیا؟ جو ایک دوسرے میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں وہ سچے ہیں کیا؟ نہیں، بلکہ سچے یہ ہیں. قرآن خود فرماتا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سچے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. اور کن پر اللہ نے انعام فرمایا؟ تو وہ نبیوں کی ذات ہے، وہ صحابہ کی ذات ہے، وہ صلحاء کی ذات ہے، وہ صدیقین کی ذات ہے، وہ شہداء کی ذات ہے، وہ اولیاء
محبाने जो है अहले बैत की जात है, वो तमाम जो जितने लोग महबूबीन खुदा और रसूल हैं वो उनकी जात है कि जिनके जरिए से कि उन्होंने अपने रब को राजी किया, वो सच्चे हैं। तो उनके साथ हमको पकड़ना है, दुनिया के किसी मामूली जो फालतू इंसान है उनके साथ नहीं पकड़ना है, बल्कि जहां तक हो सके आप जो है जितने भी सच्चे लोग हैं, और इस दौर में तो सच्चे आपको कौन मिलेंगे? इस दौर में जो लोग खुराफात करते हैं वो तो सच्चे नहीं है, बल्कि सच्चे वो लोग हैं जो अंबिया के उलूम के वारिस हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि इस दौर के जो उलमा हैं, जो आलिम दीन है, वो अंबिया के वारिस हैं। तो लिहाजा अब हमको ये चाहिए कि हमारे जो आलिम दीन है, और आलिम की भी कई कैटेगरी है, ऐसी बात नहीं है, आलिम में भी कोई क्वालिटी है आज। और एक बात आपको मैं भी बता दूं कि जन्नत में जाने वाले सबसे पहले आलिम ही होंगे, और जहन्नम में जाने वाले सबसे पहले आलिम ही होंगे। अब आपको यह तय करना है कि कौन आलिम दीन है कि जिसके दामन को पकड़ करके हम जन्नत में जा सकते हैं, कौन आलिम दीन है कि जिसके दामन को अगर हम पकड़ेंगे तो हम गुमराह हो जाएंगे, और गुमराह होने के साथ साथ हमारे लिए जहन्नम में दाखिला होगा। तो मुसलमानों, आपको अल्लाह ने अकल दी है, समझ दी है, आंख दिया है, आप देख सकते हो, आप परख सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि कौन आलिम सही मानों में दीन का रहनुमा है, और जो आलिम सही मानों में दीन का रहनुमा है आप उसके दामन से वाबस्ता हो जाओ, इंशाअल्लाह वो तुम्हें जन्नत तक जरूर लेकर के जाएगा, जन्नत के दरवाजे तक जरूर लेकर के जाएगा। लेकिन ऐसे आलिम जो सिर्फ खुराफात करते हैं, जो सिर्फ जो है आवाम में जो सिर्फ जो है क्या कहते हैं इख्तिलाफ पैदा करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे आलिम से आप लौ लगाइए, ऐसे आलिम से जुड़े रहिए जिसके जरिए से जो दीन की तबलीग करते हैं, जो दीन का काम करते हैं, लोगों को हिदायत की राह पर चलाते हैं, जो लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहिए। फालतू के लोगों के साथ रहने की जरूरत नहीं है। जब आप सच्चे लोगों के साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये मेरा दावा है कि आपका इस दुनिया में जिंदगी गुजारना भी कारआमद साबित होगा, और आखिरत में भी कारआमद साबित होगा। बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहूंगा। आखिर में यही पैगाम दूंगा कि मुसलमानों, अभी भी होश के नाखून लो, इसीलिए तुम्हारे लिए डॉक्टर इकबाल ने कह दिया है, न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। हमको जरूरत है कि जहां तक हो सके हम इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम करके, जहां तक हो सके अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करके, तमाम जितने भी सच्चे लोग हैं उनके साथ चल करके शाना बशाना मिला करके अपने रब को राजी करें, अपने रसूल को राजी करें, और जहां तक हो सके शरीयत मुताहरा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजर बसर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम लोगों को इन तमाम तर बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, और बोलने कहने सुनने में जो कुछ भी खता लफ्ज़िश को हुई तो अपने हबीब पाक शाहिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ता पे अल्लाह रब्बुल इज्जत इन गलती को माफ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।